آخری کنارے پر تانیہ تائی ناول قسط نمبر 26۔ بہزاد خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ کو اس لاکھوں کے پیچھے ہی ہونا چاہیے کیونکہ آپ ایک دہشت گرد ہیں۔ آپ نے کتنے معصوم لوگوں کی جان لی ہے اور آج بھی بہت سارے معصوم لوگ جو آپ کے ساتھ کام کر رہے تھے جان گنوا بیٹھے۔ مجھے افسوس ہے لیکن ان کا قصور یہ ہے کہ وہ ایک دہشت گرد کا ساتھ دے رہے تھے اور آپ کو شاید اس دنیا میں جینے کا حق نہیں کیونکہ آپ انسانیت کے قاتل ہیں۔ صفاقیہ سے کہتی وہ سامنے والے کی سرد آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ بہزاد نے ایک طویل سانس کھینچا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر اس کی آنکھیں روح کی ہل کو گھورتی رہی۔ وہ گن اس پر تانے کھڑی تھی اور انگلیاں صوفے کے بازو پر بجتی رہی۔ یہ خاموشی روح کو سمجھ نہیں آئی۔ اب وہ اس پر حملہ کرے گا، اسے قید بھی کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے اس دغا بازی پر اسے مارے پیٹے بھی۔ یہ سب ممکنات اس وقت اسے دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے اپنی گرفت اور مضبوط کی گن پر کہ وہ اسے فائر کرے گی مگر بہزاد ایسا کچھ کرنے کی کوشش کی۔ بہزاد نے ایسا کچھ کرنے کی کوشش کی۔ اسے سیلف ڈیفینس اس لیے سکھایا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے نگاہ اٹھائی اور 2 انگلیوں کے اشارے سے اسے وہاں سے چلے جانے کے لیے کہا۔ وہ منہ سے کچھ نہیں بولا تھا لیکن اسے جانے کے لیے کہہ دیا تھا۔ روح حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ سمجھ نہیں پائی وہ کیا سوچ رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں وہ طوفان تھا جو اندر سب کچھ جلا چکا تھا اور باہر سے بالکل خاموش سا کھڑا تھا۔ دھوکا اور ٹوٹا ہوا اعتماد۔ پھر بہزاد جیسا شخص جس نے پہلی بار 10 سالوں میں کسی پر بھروسہ کیا صرف معصومیت کے سبب۔ 10 سال پہلے شجر عباس نے اسے دھوکا دیا تھا اور آج 10 سال بعد سامنے کھڑی اس لڑکی نے۔ روح سامنے کھڑی تھی، شاید خود بھی ٹوٹ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اضطراب اور بے چینی دیکھ کر لیکن پھر بھی وہ پتھر کا بنا بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آگ نہیں تھی بلکہ سرد نفرت تھی جو کسی کو بھی اندر سے جلا کر راکھ کر دیتی۔ وہ کچھ نہیں بولا تھا، بس اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا تھا۔ بہزاد اس کے کھڑے رہنے اور خاموشی سے اسے دیکھنے پر اپنی جگہ سے اٹھا، دل ٹوٹ گیا۔ اس پر ہاتھ اٹھائے اور وہ بس اس کا ایک تھپڑ کھا کے سیدھی ہو جاتی، لیکن یہ معاملہ دل کا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کچھ دھوکے ایسے ہوتے ہیں جہاں مارنے سے زیادہ خاموشی سزا دیتی ہے۔ میں نے تمہیں دل دیا تھا، تم نے اسے مشن بنایا، مگر یاد رکھنا روح، جس دن بہزاد دل سے ٹوٹتا ہے وہ دن کسی کی زندگی کا آخری ہو جاتا ہے۔ وہ چیخا نہیں تھا لیکن اس کے لہجے میں ایک گونج تھی جو روح کو دبا رہی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ جاؤ یہاں سے، اگر زیادہ دیر تم یہاں کھڑی رہی تو میں محبت کو بلا کے انتقام پر اتر جاؤں گا۔ اس کی آنکھوں میں صدمہ حیرت سے دیکھتا وہ اسے آخری موقع دے رہا تھا۔ روح نے 2 قدم دور لیے اور وہ باہر نکلنے لگی۔ بہزاد نے پیٹھ موڑ لی۔ روح کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں، وہ باہر چلی گئی جبکہ وہ اندر چلا گیا۔ وہ شجر عباس کے پاس بیٹھی تھی۔ پلوشہ کو شجر اپنے گھر لے آیا تھا لیکن پلوشہ ایک لمحے کے لیے بیٹھنے کو تیار نہیں تھی، تبھی اس نے اسے ایک کمرے میں بند کر دیا تھا۔ روح خاموشی سے اس کے پاس بیٹھی تھی۔ روح نے شجر کو فون کیا تھا کہ بہزاد نے اسے جانے کے لیے کہہ دیا تو شجر مسکرا دیا کیونکہ اسے صوفی سے امید تھی کہ وہ ایسا ہی کرے گا اور شجر اسے لے آیا تھا اپنے پاس۔ روح نے اس کے گھر کی جانب بھی نہیں دیکھا تھا، معلوم نہیں کہ اس کا دل اکتایا ہوا تھا ہر چیز سے، اور وہ سنجیدگی سے بیٹھی تھی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ اس کے سوال پہ روح نے سر ہلایا۔ ہارون بیگ کون ہے؟ روح نے نگاہ اس پر اٹھائی۔ جنرل ہارون بیگ، میرے سینئر، میرے دوست، میرے اچھے ساتھی، وہ بولا جبکہ روح پار تاثرات سے اسے دیکھتی رہی۔ جس کا دوست ہارون بیگ ہے وہ اچھا آدمی ہو ہی نہیں سکتا، تو میں آپ کو کیا سمجھوں؟ روح سے بہت مختلف لگ رہی تھی جس کو اب تک سب نے دیکھا تھا۔ شجر نے آئی برو جھکا کر اس کی جانب دیکھا۔ سر، ہارون میم انیسہ کے ہسبینڈ ہیں۔ مجھے اس بکواس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ آپ نے کہا تھا کام ہو جائے گا تو آپ میرے لاہور ٹکٹ کرا دیں گے اور آپ مجھے کسی سیف مقام پر پہنچا دیں گے تاکہ میں اپنی زندگی اچھے سے شروع کر لوں۔ بہزاد علی شاہ کے ساتھ جتنا کام کرنا تھا مکمل ہو گیا اور جو میرے پیسے تھے وہ میرے اکاؤنٹس میں پہنچا دیں تاکہ میں ان سب معاملات سے دور جا سکوں۔ روح، تم اکیلی لڑکی ہو۔ جب آپ نے مجھے بہزاد کے پاس بھیجا تھا تب تو نہیں کہا تھا کہ میں اکیلی لڑکی ہوں، وہ ذرا ترخ کر بولی۔ ہاں کیونکہ وہ تمہارا شوہر ہے، شجر بولا تو روح شانہ جھکا گئی۔ مجھے ان معاملات میں پہلے نہیں پڑنا۔ 10 سال ایک دوسرے سے بات نہ ملاقات، کوئی نکاح ویسے بھی نہیں رہتا تو ان سب چیزوں کی مجھے پرواہ نہیں ہے۔ آپ مجھے پیسے دے دو اور میری ٹکٹس کرا دے۔ روح میم تم سے ملنا چاہتی ہے، کم از کم ایک بار تم ان سے مل لو۔ مجھے نہیں ملنا، وہ اکھڑ گئی۔ جب آپ کو کہہ دیا تھا تو کہہ دیا، مجھے مجبور نہیں کر سکتے۔ وہ کافی غصے میں لگ رہی تھی۔ شجر محسوس کر سکتا تھا کہ بات کچھ اور بن گئی ہے۔
ہم کامیاب ہیں اپنے مشن میں، پھر تم اتنا اکھڑ اکھڑ کیوں رویہ دے رہی ہو؟ ایک ایسا انسان جو انسانیت کو مار رہا ہے، جو چھوٹے چھوٹے بچوں کی جان لے رہا ہے، اس کے ڈیتھ فرنٹ ہے میرے پاس، وہ جہاں دکھا میں اسے مار دوں گا، اور اس نئے کام میں تم نے میرا ساتھ دیا، تمہیں اجر ملے گا اور رقم الگ، تو تم کس فکر میں ہو؟ شجر کی بات پر اس نے نگاہ اٹھائی، یہ سب سچائی تھی، پھر وہ کیوں اچھا محسوس نہیں کر رہی تھی؟ اس کی آنکھیں بھیگ سی گئیں۔ ہاں شاید میں تھک گئی ہوں، اور میں نے آج تک کسی کو دھوکہ بھی نہیں دیا، لیکن بس مجھے یہاں سے جانا ہے۔ اچھا ریلیکس ہو جاؤ، شجر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تم ریسٹ کرو، صبح میں انتظام کرتا ہوں ان چیزوں کا، وہ بولا تو روح کو تسلی ہو گیا، وہ سر ہلا گئی، پھر شجر نے اسے جس کمرے میں جانے کا کہا وہ وہاں چلی گئی۔ لیکن آج رات کسی کو نیند نہیں آنی تھی، ان چاروں میں سے سب اپنی اپنی جگہ خاموش تھے۔ پلوشا اس غم میں نڈھال تھی کہ بذات ایک بار پھر سے ٹوٹ گیا۔ روح اس دھوکے کو جو اس نے جان بوجھ کر دیا، اس پر بار بار اپنی بھیگتی آنکھوں کو صاف کر رہی تھی، جبکہ دوسری طرف شجر عباس تھا۔ اسے یہ خوشی تھی کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہے، لیکن ہارون بے کی آنکھوں میں روح کا نام سنتے ہی جو لالچ اسے نظر آ رہا تھا، اس پہ وہ فکر مند ہونے کے باوجود کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اور ایک بیزاد علی شاہ تھا جس نے اپنا گٹار پکڑا اور رات سے صبح ہوگی اس کے کمرے میں سے ایک خطرناک میوزک کی آواز تھی۔ میں روح زخمی ہونے کے باوجود اس کو سمجھ رہا تھا کہ ایک بار وہ پھر ٹوٹ گیا ہے۔ اس کے گارڈز اس کے جاننے والے سب چپ تھے، لیکن اس کا گٹار رکا نہیں۔ اس کی انگلیاں زخمی تھیں، وہ جہاں بیٹھا گٹار بجا رہا تھا وہاں مسلسل متواتر بجنے کے باعث اس کی زخمی انگلیوں سے نکلنے والا خون اس کی شرٹ اور جگہ کو ہلکا پھلکا سر کر چکا تھا۔ معلوم نہیں گٹار کب رکتی، کب وہ کمرے سے نکلتا، کب کوئی فیصلہ کرتا، وہ سب اس کے فیصلے کے منتظر تھے۔ سر فرنٹ میرے پاس ہے، بیزاد علی شاہ کی لوکیشن ٹریس کر لی ہے، ہم وہاں پہنچ کر آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں۔ شجر نے لاؤنج میں کھڑے ہو کر یہ بات کہی، فون بند کیا اور روح کو دیکھا۔ لگتا ہے تم سوئی نہیں، آپ نے میری ٹکٹس کرا لی، وہ اجنبی ہو گئی۔ لمحوں میں جب کہ شجر جانتا تھا کہ کچھ دیر میں انیسہ اسے ملنے آنے والی ہے۔ ہاں میں کچھ دیر تک کر دیتا ہوں۔ کب تک؟ شام تک۔ میں یہاں کیا کروں گی؟ میڈ نے کھانا بنا دیا ہے، تم اور پلوشا کھانا کھا لو، چلی جانا ہے، اتنی کیا جلدی ہے؟ اچھا میں مصروف ہوں، میں آگے بات کرتا ہوں۔ وہ اجلت میں کہہ کر نکل گیا۔ جب بے جان پہنچ گیا وہ روح سے مزید بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ روح چند دم میں اس جگہ کو گھورتی رہی اور پھر تھک کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ کیوں اس کا دل راضی نہیں تھا؟ اسے کیا فکر تھی بیزاد کی جو اس کی آنکھ کا آنسو رک نہیں رہا تھا؟ وہ انہیں سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی کہ دروازہ بجنے کی آواز پہ ایک دم چونکی۔ وہ سامنے کمرے کا دروازہ جھنجھوڑ رہا تھا اور شاید وہ جانتی تھی وہ کون ہے۔ وہ اٹھی اور اس نے وہ دروازہ کھول دیا۔ دروازے میں لاک نہیں تھا۔ شجر کا گھر ذرا پرانی طرز کا حکومتی گھر تھا، تبھی اس نے دروازے کی کنڈی کھول دی کیونکہ اس دروازے کو بس کنڈی سے بند کیا گیا تھا۔ دروازہ کھلا اور پلوشن نے دونوں پٹ کھول دیے۔ اسے سامنے روح دکھائی دی جو سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ پلوشا کی حالت رو رو کے بہت بری تھی۔ وہ باہر نکلی اور بنا کچھ سوچے سمجھے اس نے روح کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ یہ گھر چھوٹا تھا، زیادہ بڑا نہیں تھا۔ پلوشا خاموشی میں جب رات شجر اور لانچ میں بات کر رہے تھے ان دونوں کی تمام گفتگو سن چکی تھی۔ اس کے اندر ایک آگ لگی تھی جو روح کے منہ پر سرخ نشان چھوڑ گئی۔ روپیوں کی خاطر بیچ دیا تم نے خود کو؟ وہ چلائی۔ روح فرش پہ بیٹھی تھی، اسے لگا اس کا گال سن ہو جائے گا۔ میں نے جو بھی کیا بالکل ٹھیک کیا۔ میں حیران تھی، کیا تمہارے ساتھ اتنا برا کیا پھر بھی تم کوئی ری ایکشن نہیں لیتی؟ آخر کو تم نکلی یتیم خانے کی غیر خاندانی لڑکی، تم نے ایک معصوم کو 10 سال پیچھے کر دیا۔ روح اس کا بھگوان بہت سخت ہونا چاہیے تمہارے ساتھ۔ وہ ساکت بیٹھی تھی، لیکن پلوشا کو فی الحال کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ وہ جھکے اور اس کا چہرہ اونچا کیا۔ اس کی آنکھ سے آنسو تو بہہ رہے تھے لیکن چہرے پر تاثرات نہیں تھے۔ جھوٹی دھوکے باز لڑکی ہو تم، جانتی بھی ہو بیزاد علی شاہ کون ہے اور وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ چلا اٹھی، اس کی آواز اس چھوٹے سے گھر میں گونج رہی تھی۔ وہ کچھ غلط نہیں کر رہا روح، کچھ بھی غلط۔ وہ الٹا ہارون بیگ انیسہ شاہ کو پکڑنا چاہتا ہے۔ ان دونوں نے مل کر علی شاہ کو مارا ہے، ان دونوں نے مل کر کتنے معصوم لوگوں کی جان لی ہے، ان دونوں نے مل کے کیا سب کچھ
لیکن یہ دونوں ہمارے ملک کے معزز ستارے کی بھینس میں چھپے دو گیدڑ ہیں جو تباہ کر رہے ہیں سب کچھ اور سامنے نہیں آ رہے۔ بذات ISI کا بندہ ہے۔ یہ تو تمہیں پتہ ہی ہوگا کہ ISI کیا ہے۔ پاکستان کی ملٹری انٹیلیجنس کا حصہ ہے اور ملک کی سب سے بڑی سیکرٹ ایجنسی ہے۔ یہ ISI کا کام نیشنل سیکیورٹی، کاؤنٹر انٹیلیجنس اور آپریشن کا انجام دینا۔ جب ہمارے اپنے ملک کے لوگ ہمارے ساتھ غداری کر رہے ہیں تو ان کا انجام کیا ہونا چاہیے، یہ بات تمہارے اس شجو کو نہیں پتہ، اور تم بھی اسے دہشت گرد مان کر چلی ہو ملک کی حفاظت کرنے۔ ہاں، تم لوگ اسی قابل ہی نہیں کہ اس کے ہوتے، یا پھر تم اس قابل ہی نہیں ہو۔ دہشت گرد ہے وہ، دہشت گرد کا مال ہوگی تم۔ کون ہو رو؟ یہاں پہ یہ شجر باز کیا ہے جس نے بذات علی شاہ کی پوری فیملی کو جلا کر راکھ کر دیا، جس نے تمہارا بھی استعمال کیا بذات تک پہنچنے کے لیے، اور تم اس کے ساتھ رہ کر بھی اسے محبت نہیں کر سکی۔ تم دنیا کی سب سے بدنصیب لڑکی ہو، سمجھی تم؟ وہ میرا ہو ہی نہیں سکتا تھا، مجھے علم ہے، لیکن تم نے اسے کھو دیا۔ یہ لوگ اب اسے مار دیں گے اور تم بذات کی موت کی وجہ ہو، تم اور صرف تم۔ وہ فائل بہت اہم تھی رو، جو چند کاغذ کے ٹکڑوں کے عوض تم نے بیچ دی۔ وہ اپنے باپ کو بے گناہ ثابت کرنا چاہتا تھا، اس کے باپ کو مارا گیا ہے۔ علی شاہ ایک سچے اور ایماندار آفیسر تھے، ان کی موت کو غداری کا نام دے کے ان کی فیملی تباہ کی، اور اب اسے مارنے پہ تل گئے ہیں۔ میرا دل کرتا ہے میں تم سب کو مار دوں، کیونکہ اصل دشمن ہم لوگوں کے، اس ملک کے تم لوگ ہو۔ تمہاری جیسی خود غرض پیسے کی لالچ میں اپنا آپ بیچنے والی لڑکیاں، اور وہ لالچی جو صرف آگے آنا چاہتا تھا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا، اگر بذات مرے گا تو تم سبھی مرو گے، کیونکہ ایسے ہی تو وہ تم لوگوں کو چھوڑے گا نہیں۔ وہ اسے کارا سے دیکھ رہی تھی جس کی سانسیں ایک دم اکھڑ گئی، لیکن بلوشہ کو اس پر ذرا بھی رحم نہ آیا، نہ ترس۔ جو لڑکی اپنے دماغ کا استعمال نہیں کر سکتی تھی وہ یہی ڈیزرو کرتی تھی۔ وہ کمرے میں دوبارہ بند ہو گئی۔ روح کو لگا کسی نے خاردار جھاڑیوں پر ایک نازک کپڑے کی طرح اسے گھسیٹ لیا۔ اس نے انہیلر کو لبوں سے لگا لیا۔ انیسہ کافی خوش تھی، وہ روح سے ملنے جا رہی تھی جبکہ ہارون اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آج میں بہت خوش ہوں ہارون، تم بہت اچھے ہو۔ ایسے ہی پوری دنیا کو چھوڑ کے تمہارا انتخاب نہیں کیا میں نے، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ اور ایسے ہی تو میں نے 2 قتل نہیں کیے تمہارے لیے۔ ہارون نے اسے نزدیک بلایا تو وہ فوراً اس کی باہوں کا حصہ بنی۔ انیسہ دل کھول کر ہنسی اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ میں حیران ہوئی تھی جب تم نے صفدر کو مارا تھا کہ کیا میں اتنی حسین ہوں کہ کوئی میرے لیے کسی کو مار دے۔ وہ اس کے چہرے پر اپنی مخروطی انگلیاں چلانے لگی۔ لیکن ایک بات حیرانگی کی یہ ہے کہ کمبخت جو تمہارے چکر میں پھنسے وہ تم سے محبت ٹکا کے کرتا ہے۔ صفدر نے تم سے محبت کی، دوست تھا میرا۔ اچھا، اسے مار کر تو دکھ ہوا، لیکن مجھے تھوڑا ذہنی سکون بھی ملا کہ اب تم صرف میری ہو۔ پھر روح کا حصہ تم نے خود ہی نکال دیا، اور اب اچانک اسے محبت امڑ آئی، وہ سر جھٹک گیا۔ ہاں، میں نے خود اسے یتیم خانے چھوڑا تھا ہارون۔ میں نہیں چاہتی تھی ہماری زندگی میں کوئی بیمار، مایوسی سے بھری بچی بھی رہے جسے دیکھ کر تمہیں صفدر یاد آئے۔ میں نے اسی لیے اسے یتیم خانے چھوڑ دیا، لیکن اب میں یہ چاہتی ہوں کہ سب ٹھیک ہو گیا، ہم اسے ساتھ رکھ سکتے ہیں، اور تم نے اجازت دے دی۔ دیکھ کر میرا دل خوش کر دیا، اب اس کا گال چوم گئی، جبکہ دوسری طرف ہارون مسکرا اٹھا۔ تمہیں یاد ہے جب میں تمہارے پاس پہلی بار آیا تھا؟ ہارون ماضی یاد کرنے لگا۔ انیسہ نے سر ہلایا۔ تم بہت ہینڈسم لگتے تھے مجھے، اور پھر تمہاری نظروں سے بڑی گدگدی ہوتی تھی، وہ کہہ کر لگا اٹھی، جبکہ ہارون بھی ہنسا۔ چلو، تمہیں اپنا بنا کے ایک بار ہی تمہارے سارے ارمان پورے کر دیے میں نے۔ ہاں، تم کسی کا بھی خواب ہو سکتی ہو میری جان۔ وہ بھی اس کا گال چوم گیا۔ تمہیں میں پسند آ گئی، اور وہ بیوقوف صفدر مجھے شروع دن سے پسند نہیں تھا، لیکن کیا کریں، کچھ شادیاں ماں باپ ایسے ہی کر دیتے ہیں۔ لیکن جب تم میری زندگی میں آئے تو سوچ لیا تھا اگر تم میرا ہونا چاہو گے تو میں تمہاری ہی رہوں گی، اور ہم ایک ہو گئے۔ اور علیشا، اسے جیسے یاد آیا اور ہارون کی آنکھیں سرد ہو گئیں۔ اوہو، تم کیوں پریشان ہو گئے ہو؟ میں علیشا کو نہیں تمہیں ہی پسند کرتی تھی، تبھی تو تمہارے کہنے پہ اسے نکاح کیا تھا۔ مجھے تو شروع دن سے ہی بذات بہت برا لگتا تھا، منہ پٹ بدتمیز، جو دل میں آتا تھا کہہ دیتا تھا۔ وہ سر جھٹک گئی۔ مجھے ان جگہوں پر پہنچنا تھا انیسہ، جو میں ڈیزرو کرتا تھا۔ اگر علیشا سے یاری نبھاتا رہتا تو آج تک ایک سپاہی ہی رہتا۔ میں نے اسے مار کر اس کی جگہ حاصل کی ہے، اور یہ تمہاری وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ وہ اسے سینے سے لگا گیا، جبکہ انیسہ مسکرا دی۔ تمہارے لیے کچھ بھی۔ اب میں روح کو گھر
لے آؤں گی، ہمارے بچوں کے ساتھ رہے گی، خوش رہیں گے ہم لوگ۔ وہ مسکرائی۔ ٹھیک ہے، وہ اس کا گال تھپ تھپا گیا جب کہ انیسہ مسکرا کے اٹھ گئی اور باہر نکل گئی۔ وہ معلوم نہیں کتنے گھنٹوں سے وہیں بیٹھی تھی، انہیں دیر اس کے ہاتھ سے گر کر سائڈ پر پڑا تھا اور وہ ایک ہی جگہ گھٹتی جا رہی تھی۔ ان لوگوں نے کچھ نہیں کھایا تھا، نہ روح نے نہ کمرے کے اندر پلوشا نے۔ اچانک گھر میں ہلچل ہوئی اور روح نے پلٹ کر دیکھا۔ انیسہ کو اندر آتے دیکھ وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس عورت کا سچ وہ جانتی تھی، علیشا کو اس نے مارا، یہ بات وہ جانتی تھی۔ وہ اسے دیکھتی رہی جب کہ وہ روح کے پاس آئی اور کافی محبت سے بولی، روح میری جان، کیا ہو گیا ہے؟ ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ چلو گھر میں لینے آئی ہوں تمہیں۔ وہ اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ روح نے اپنا ہاتھ چھوڑایا اور اپنے آنسو صاف کیے اور کھڑی ہو گئی۔ وہ باہر نکلنے لگی۔ وہ بذات کے پاس جائے گی، وہ اس کا سر پہ قلم کر دے، وہ اسی کے پاس جائے گی۔ اسے چند منٹوں میں اندازہ ہو گیا کہ اس کا کون تھا اور وہ کیا کر آئی تھی۔ انیسہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہاں جا رہی ہو روح؟ ہاتھ چھوڑے میرا۔ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ آپ ہوتی کون ہے یہ سوال کرنے والی مجھ سے؟ وہ دھاڑ اٹھی۔ انیسہ نے ذرا سنجیدگی سے اسے دیکھا، پھر مسکرائی، روح میری جان، تم مجھے مل گئی ہو میری بیٹی۔ تم ہوتے وہ ہیں انیسہ ہارون بیگ جو گم ہو گئی ہوں، جنہیں زبردستی جنوں میں دھکیل دیا گیا ہو۔ انہیں یہ نہیں کہا جاتا کہ مل گئی، مجھے اپنے شوہر کے پاس جانا ہے، چھوڑے۔ روح لمحوں میں انیسہ کو اس کے بگڑے تیوروں کا اندازہ ہوا اور اس نے پیندرا بدلنے کا سوچا۔